سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر۔ چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، اس کے بعد ایک ان کو تولیہ پیش کیا کہ ہاتھ صاف کر لو۔ انہیں ہاتھ صاف کیا تو تولیے پہ جو کوئی سالن لگا روٹی کے ذرے تو انہوں نے سب کو سامنے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ اور یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، کیسے صاف کر رہا ہوں؟ اللہ کہ نہیں جل جائے گا سارا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو چمٹے سے باہر نکالا تو اس کا سارا وہ اوپر جو ذرات تھے وہ جل گئے تھے اور بالکل اس کا ایک دھاگا نہیں جلا تھا، صاف شفاف باہر نکل آیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھایا تھا، میں نے یہ تولیہ پیش کیا تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھ لیا ہے، جو آگ اثر نہیں کرتی، آگ میں ڈال دو، جیسے ڈالتا ہوں ویسے باہر آ جاتا ہے۔ جب تولیے پر آگ اثر نہیں کرتی تو جس جسم میں میرے نبی کی زندگی ہوگی اس پہ آگ کیسے جائے گی؟ وہ جسم کتنا طاقتور ہو جائے گا جس میں میرے نبی کا طریقہ اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظاہر اتنا خوبصورت بنایا کہ دل کھینچے کہ یہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ زندگی لائے ہیں، ان کی زندگی عالی شان ہے۔ کو دیکھ کے دل کھنچتا ہو تو آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک آپ کا ظاہر اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اور ایک آپ کو خاندانی طور پہ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا عالیشان بنایا۔ کسی نبی پر درود پڑھنے کا حکم نہیں، ہمارے نبی پر درود پڑھنے کا حکم آیا، ان کی اولاد پر بھی پڑھنے کا حکم آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کسی نبی کی اولاد پہ درود کا امر نہیں آیا، آپ کی اولاد پہ درود کا امر آیا۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں۔ اب نے کہا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب پاکیزہ ہیں، سب پاکیزہ ہیں۔ اور جس باپ کے پشت میں آپ ہوتے تھے اس کا چہرے پر، ان کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا، تو روشنی آتی تھی۔ تو آدم سے لے کر عبداللہ یا عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسب ہے، کسی سے کوئی فحاشی نہیں ہوئی کہ آپ کا نور منتقل ہو رہا ہے۔ اور نسب یوں چلتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن غیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ اس سارے سلسلے میں پاکیزہ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی کو وجود میں اللہ تعالیٰ لانے والے ہیں۔ یہ اپنی جیسے ذات میں خوبصورت، اپنی زندگی میں خوبصورت۔ بھائیو،
یہاں رہو یا پاکستان رہو یا انڈیا رہو افریقہ رہو، وہ زندگی سیکھو جس سے زندگی خوبصورت ہو۔ اللہ کی قسم، یہ بڑے گھروں سے، بڑے کاروبار سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑے پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ زندگی کا حسن میرے نبی کے پاس، اور ایک خوبصورت چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں سے آج آپ ایک بتاتا ہوں۔ آپ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھو کہ آپ کو پتہ نہیں نماز فرض کوئی نہیں ہے، یا شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ اندھے نہیں ہو، پاگل نہیں بیٹھے ہو، سب سمجھدار بیٹھے ہو۔ جو غلط کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور روزانہ تنہائی کے لمحات میں ضمیر اس کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتا نہیں ہے، سارے کیتی جاندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی آپ کو شریعت پڑھانے نہیں آیا ہوں، حلال حرام بتانے نہیں آیا ہوں۔ جو حلال کر رہا ہے اسے پتہ یہ حلال ہے، جو حرام کر رہا ہے اسے پتہ یہ حرام ہے، کیوں کر رہا ہے؟ غفلت۔ جب توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے، سب معاف کر دے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان، کہ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، بہت بڑی سنت، لیکن اس سے خاص طور پر میرے نبی نے کہا کہ یہ ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا مجھے یاد ہے حدیث کا ذخیرہ، اس میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے۔ کسی کو عظیم نہیں فرمایا۔ یہ عظیم کا لفظ جہاں آ رہا ہے، ذالک من سنتی، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہر سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، ویسے تو ہر سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، لیکن محبت کی علامت ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، لیول کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ درمیانہ ہے۔ دیکھو، گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ ہوا میں اڑنے کا نام ایمان نہیں، پانی پہ مسلح بچھانے کا نام ایمان نہیں، مچھلی میں پانی تیر دیں، پرندے ہوا چھوڑ دیں، اس کا نام بڑا ہی نہیں ہے۔ وہ تھے نا ہمارے گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں، تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ، تو وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک وہاں ہندو رہتا تھا، پنڈت ساحر، لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور جو نہیں لے جاتا تو اس کی بھینسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی، تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا میں وہ پنڈت کو دینے جا رہا ہوں۔ کہا آج مجھے دے دو۔ کہا بچہ تو درویش آدمی، تجھے دے دوں گی تو وہ میرے بھینسوں کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ کہا بی بی آج مجھے دے دو، میں فقیر بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کو رحم آیا، اس نے دودھ ان کو دیا، انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا۔ راوی کے کنارے لاہور ہوتا تھا، وہ سر پیٹ پہ کہ یہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، خیر۔ وہ گئی تو دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، آہستہ 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 سارا دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا۔ وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائیں، تو پنڈت کو چڑھ گئی، بن گئی تو میری ساری کمائی گئی۔ وہ اس کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئے، کہا اب کوئی اپنی طاقت دکھا گا، میں درویش آدمی، میرے پاس کیا طاقت؟ کہا پھر میری دیکھ۔ انہوں نے کہا جب تو دکھا۔ اب اس نے کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہا انہوں بلی تیار ہو جا، اور نہ جوتا اتار کے پیچھے پھینکا، تو ٹھا 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 جتیاں کھا 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 کھا، کم وقت ڈٹھا، نال کلمہ پڑھیا، نال توبہ کی۔
تو ہواؤں میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں. ہواؤں میں اڑنا، پیر سائیں ہوا میں اڑ گئے، پیر سائیں نے مسلح دریا پہ بچھا دیا، دریا میں مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، ہوا میں پرندے بھی اڑ رہے ہیں. میرے نبی کا غلام بن کے چلنا سب سے بڑی ولایت، میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی ولایت ہے. تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب یہاں بات ہو رہی کہ محبت کا وہ درجہ جو جنت میں ایسے ملا دے، وہ درجہ، اس کی بات ہو رہی کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. تو کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. اے میرے بیٹے انس، میری ایک سنت کو پکڑ لے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، کسی کی، لِأَحَدٍ، جو انسان ہے جس کو آدم کی نسل میں تم دیکھتے ہو، جسے کسی ماں نے جنم دیا ہے، کسی باپ کی پشت سے نکلا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے یا مسجد میں جھکا ہوا ہے، وہ شراب بیچ رہا ہے یا وہ شربت بیچ رہا ہے، کسی کی دل میں نفرت نہ پالنا، کسی کا بغض نہ پالنا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. میرے بیٹے یہ کرتے رہنا، اوکھا کام بتا رہا ہوں، کرتے رہنا، یہ بہت میری عظیم الشان سنت ہے.